بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبیہ الامین الکریم اما بعد عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ان السماء اطت وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاتِ لَتَجَارُونَ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ اب تک درس حدیث میں بہت سارے کبیرہ گناہ کے متعلق ہم نے گفتگو شنید کی، اور آپ کو اس بات کا علم اچھی طرح سے ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے الا ما لم تغشى الکبائر، سوائے بڑے بڑے گناہوں کے۔ بڑے گناہ کیا ہے اس کا تقریباً ہم میں سے لوگوں کو علم ہے اس بات کا، اور نہیں ہے تو کم از کم موٹے موٹے جو بڑے بڑے گناہ ہے وہ جس کو نہیں ہے خاص طور سے اس کے بارے میں تعلیم لینی چاہیے، اہل علم سے جانکاری لینی چاہیے۔ ہر گناہ جس سے انسان تائب نہیں ہوتا، ایک دن وہ بہت بڑا ذخیرہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر وہ چھا جاتا ہے، اور پھر آخر کار ایک دن وہ آتا ہے جب اس کا دل بالکل مہر زدہ ہو جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اور پھر جب دل پہ مہر لگ جائے تو انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی، ہر برائی کو بھی وہ اچھائی کی طرح کرنے لگتا ہے، اور پھر جب ایسا ہونے لگے تو اس کا ایک ہی انجام ہے، بغیر توبہ کا جب مر جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم کیا چیز ہے، اس کی خوفناکی اور ہولناکی کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں جس طریقے سے جہنم کے متعلق نقشہ کھینچا ہے اور عکاسی کی ہے، واقعی جنت و جہنم پر ایمان رکھنے والا انسان جب تنہائی میں جہنم کا تذکرہ سنے گا یا جہنم کے بارے میں سوچے گا تو بلخ اٹھے گا، تڑپ اٹھے گا، کیونکہ جہنم ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جسے سرکشوں، باغیوں، فاسقوں، فاجروں اور کافروں کے لیے تیار کیا۔ اعدت للکافرین، اعدت للکافرین۔ جہنم میں یوں تو بہت طرح کے عذاب ہیں، ایک عذاب نہیں ہے، بہت طرح کے عذاب ہیں۔ وہاں طرح طرح کے خونخوار اور جو ہے زہریلے جانور بھی ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، اور کھچروں اور گھوڑوں اور اونٹوں اور گدھوں کے برابر۔ وہیں پر ٹھنڈک کی بھی سزا ہے، ٹھنڈک کا بھی عذاب ہے، مگر جہنم جو ہے اس کا مجموعی جو عذاب ہے وہ آگ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہنم کا تذکرہ زیادہ تر مقامات میں آگ سے کیا ہے، آگ سے، نار کے معنی آگ۔ حدیث پاک جو ابن ماجہ کی پڑھی گئی ہے، اس میں کیا ہے ذرا اس کا معنی اور مفہوم دیکھیں گے۔ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون، اے لوگوں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم کبھی نہیں دیکھ سکتے، جو میں دیکھتا ہوں تم وہ نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں جو سنتا ہوں تم وہ نہیں سنتے ہو، ان السماء حطت وحق لها ان تئط ما فيها، کہا کہ آسمان جو اوپر دیکھ رہے ہو وہ چرچرا رہا ہے۔ چرچرانا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو یا ایک بڑی پرانی بوڑھی گاڑی ہو، ٹرک ہو، کوئی لاری ہو، اس پر اوور لوڈنگ کر دیا ہو اور چڑھاؤ اٹھ رہے ہو، اس کا پرزا جو ہے کمزور ہو اور اوپر سے اوور لوڈنگ ہو، اوپر سے چڑھاؤ چل رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے گاڑی کی کیفیت کیا ہوگی ہم میں سے ہر کوئی جان سکتا ہے۔ کچھ نہیں ہے تو گھر میں کھاٹ ہے، پلنگ ہے، کبھی کبھی اس پہ بھی اوور لوڈنگ جو ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو چرچر کی آواز آنے لگتی ہے۔ غرض یہ کہ وہ جو چرچر کی آواز آتی ہے اسی کے بارے میں فرمایا ان السماء اطت، آسمان چرچرا رہا ہے۔ کیوں چرچرا رہا ہے؟ وحق لها ان تئط ما فيها، اس لیے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چرچرائے، اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ کیوں حق ہے؟ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا موضع 4 اصابع، اس میں 4 انگل، 4 انگلیاں کے برابر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے الا وملک جبہتہ ساجدا للہ، کہ جہاں پر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں نہ گرے ہوں۔ 4 انگشت ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے سجدے نہ کرتے ہوں پورے آسمان میں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس قدر کثیر تعداد ہے اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت میں، تحمید میں، تقدیس میں، تو اس آسمان کو اس وزن اور بوجھ تلے تو چرچرانا چاہیے۔ یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے۔ آپ علیہ السلام نے مثال دی کہ فرشتوں کی تعداد اس طرح کثرت سے ہے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا، عبادت و اطاعت و ریاست میں اس قدر مست و مگن ہے کہ 4 انگل ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر فرشتے سجدے میں نہ گرے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ ہے کہ بیت المعمور میں جو آسمان میں جگہ ہے خانہ کعبہ کی طرح، وہاں روزانہ صرف 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، صرف 70,000، اور جو ایک بار داخل ہو جاتا ہے قیامت تک اس کو اس میں داخل ہو کے عبادت کرنے کی باری نہیں آتی ہے۔ ایک دن میں صرف 70,000، اور 70,000 میں سے آج جو داخل ہوا عبادت کے لیے ان لوگوں کو قیامت تک کبھی بھی بیت المعمور میں دوبارہ عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کس قدر فرشتوں کی تعداد ہے، کس قدر تعداد ہے، فرشتوں کی بے پناہ تعداد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے، اسی لیے تو سوال ہوا تھا آدم کی تخلیق کے وقت، مگر پھر بھی ہم انسان کس قدر مست و مگن ہے، یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عبادت اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ نادانی جہالت ہے ہماری، ہم عبادت کریں وہ ہماری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آسمان میں 4 انگل کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے سجدے نہ کر رہے ہوں، ساجدا للہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے قسم کھائی، واللہ، اللہ کی قسم، اے لوگوں، لو تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے، ما اعلم، جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم تم لوگوں کو اگر اس بات کا علم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، جس کا علم مجھے ہے، تو اس رب کی قسم ہے کہ تم لوگ ہنسنا چھوڑ دو گے، کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اس لیے رویا کرو، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا،
اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، قبر کے عذاب کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کر کے، یاد کر کے رو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ تم کم ہنسو اور زیادہ رو، چاہیے کہ جب تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مزید تم پر مہربانی کر دے، مزید تم پر کرم کر دے۔ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ اور کیوں نہ ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم ہے جس کا مجموعی عذاب اور جس کی مجموعی سزا جو ہے آگ ہے، اور اس آگ کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آگ کی کیفیت کے بارے میں ہے کہ نار یوقد التی ابن آدم جزء من 70 جزء من النار، کہ یہ جو ابن آدم تم دنیا میں جو آگ جلاتے ہو یہ تو ایک گناہ ہے، 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے، 69% جو ہے یا درجہ، 69 درجہ آپ کا جو ہے وہ آگ جہنم میں ہے، یہ ایک درجہ ہے، ایک درجہ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آگ تو انسان کو جلانے کے لیے دنیا کی آگ کافی ہے، اور یہی ہے کہ انسان اگر جلتا ہے تو جلتے جلتے جب تک دل تک آگ پہنچتی ہے اور جلتا ہے انسان اس سے پہلے مر جاتا ہے، اس سے پہلے مر جاتا ہے، یہ آگ جلانے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس آگ کا ہم تاپمان اور درجہ حرارت ٹیمپریچر کا اندازہ لگائیں تو زیادہ سے زیادہ ایندھن کے حساب سے 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔ اور آپ تصور کریں ایندھن کے حساب سے، جلاون کے حساب سے 2000 ڈگری سینٹی گریڈ میں انسان کی خال کیا، اس کی ہڈیاں بھی پانی ہو جاتی ہے، ہڈیاں بھی راکھ بن جاتی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوہے اور بڑی بڑی جو ہے یہ مضبوط چیزیں، معدنیات اس آگ میں پگھل کر پانی کی طرح ہو جاتی ہے۔ آپ تصور کریں، اور اس کا اگر 69 درجہ حرارت اگر ملا دیا جائے، یعنی پورے کے پورے 70 درجہ جو گرمی ہے، درجہ حرارت ہے، ٹیمپریچر ہے، تو اگر اس میں انسان کو ڈال دیا جائے تو آپ صرف تصور کیجئے کہ انسان کا کیا حال ہوگا۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے جہنم کی آگ کا اگر ٹیمپریچر کا اندازہ کریں گے تو اس کا تخمیناً ایک اندازہ یوں ہو سکتا ہے کہ 2000 کے حساب سے اگر ہم کریں گے تو 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ تقریباً آپ دیکھیں 1.5 لاکھ کے قریب اس کے درجہ حرارت پہنچ جا رہی ہے، اور جب اس میں انسان کو ڈالے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آگ کی تو کیفیت یہ ہوگی کہ یوں انسان کو ڈالا کہ جیسے ایک لہک آگ کی لگتی ہے، اتنے میں پورے کے پورے پانی ہو جانا چاہیے، لیکن انسان مرے گا نہیں، نہ ہی انسان کی باڈی ختم ہوگی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ اللہ، ایک طرف سے جو ہے جلتا جائے گا اور پھر دوسرے طرف سے خال بنتی چلی جائے گی، ایک طرف سے چمڑا جلتا چلا جائے گا، دوسری طرف سے چمڑا بنتا چلا جائے گا، تاکہ اس کے عذاب میں اور تکلیف میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ اس لیے کہ دنیا میں اس نے بڑی کمی کی ہے اتنا سمجھانے بجھانے کے بعد، اب یہاں اس کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہو۔ میں نے دنیا میں نعمت دینے میں کوئی کمی نہیں کی، سب کچھ دیا، مگر ابھی سمجھ میں نہیں آیا، اب یہاں آنے کے بعد اس میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی آگ کی لہک، وہ لو جو کم ہوتی جائے گی، کلما خبت زدناہم سعیرا، اس آگ کو اللہ تبارک و تعالی بھڑکا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ، ایک انسان کی کیفیت کیا ہوگی صرف آپ اس کا اندازہ لگائیں، تصور کریں۔ کبھی ان چیزوں میں، جنت و جہنم کے معاملے میں، یا موت ہے، قبر ہے، اس کی تکلیفوں کے بارے میں ہمیں جو ہے تصورات کی دنیا میں جانا چاہیے۔ جب آپ تصور کی دنیا میں جائیں گے تو آپ کے دل میں ایک عجیب خلبلی اور ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے گی، فوراً آپ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اپنی لغزشوں سے۔
مجبور ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اے لوگوں خدا کی قسم میں جس چیز کو جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو تم لوگ کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے. وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، اور اپنی عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو گے، بستر الگ کر دو گے. ولا خرجتم الى الصعدات تجارون الى اللہ، اور اللہ کی پناہ اختیار کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف اپنے گھروں کو اور بہترین مسندوں قالینوں اور غالیچوں کو اور بہترین جو ہے بیٹھک کو اور پلنگ اور صوفے جات کو چھوڑ کر کے تم جنگلات اور سنگلاخوں اور پہاڑوں اور جنگلات کی طرف صحرا کی طرف چل پڑو گے، دوڑ پڑو گے تاکہ اللہ کی پناہ حاصل کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے حصول سے وہ جہنم سے تم پناہ، جہنم سے آزاد ہو جاؤ. میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، عورتوں، بچوں، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہم اس جہنم کو عام اور کوئی قصے کہانی میں نہ لیں. خدا کی قسم یہ بالکل اسی طریقے سے حق یقین ہے جس طریقے سے ابھی آپ باہر نکل کر کے سورج دیکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ صداقت اور حقانیت اس کے اندر ہے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری بے ایمانی اور کمزور ایمان کی وجہ سے ہم اسے قصہ کہانیاں سمجھتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہی وجہ ہے کہ میں آئندہ چل کر کے بتا دوں، ایسے اسلاف گزرے ہیں کہ جہنم کے تذکرے سے بے ہوش بھی ہوتے تھے اور پیشاب کرتے تھے تو خون پیشاب کرنے لگتے تھے. اللہ اکبر، ایسے لوگ گزرے ہیں. کیوں؟ ان لوگوں کو جہنم کی حقیقت کے بارے میں علم تھا، اس کے عذاب کے بارے میں، سزا کے بارے میں. لہٰذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ جہنم سے خصوصی آزادی اور رہائی کا مہینہ ہے. اسے غنیمت جانتے ہوئے ہر نماز میں دعا کریں، نمازوں کے بعد دعا کریں، روزے کی حالت میں دعا کریں. ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، لیٹے لیٹے دعا کریں. ہاتھ اٹھائیں، اللہ کو شرم آئے گی کہ میں اپنے اس بندے کو جو مانگ رہا ہے مجھ سے، میں اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں، کیسے لوٹاؤں. اللہ دے دے گا، اسے نواز دے گا. اس لیے وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. اللہ اکبر، ہر دن رات میں رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم سے آزادی لکھی جاتی ہے. یہ موقع غنیمت ہے کہ آپ اپنے بال بچوں، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو جہنم سے آزادی لکھوائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کافروں، فاسقوں، فاجروں، گنہگاروں کے لیے یہ شدید ترین عذاب تیار کر رکھا ہے جس کا ہم امیج بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، اس سے کئی ہزاروں گنا زیادہ خطرناک ہے. اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے اس خطرناک اور خوفناک عذاب سے محفوظ فرمائے. پروردگار عالم ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری رضا پر مبنی ہو، اور ایسے اعمال سے محفوظ فرما جس سے تیری ناراضگی میسر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا